بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پہ جہاد فرض کیا۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، خزانے تمہارے ہوں گے، چابیاں کفار کے پاس ہوگی۔ آج جو حالات ہیں، جو وقت ہے، اور یہی حالات ہے اور یہی وقت ہے کہ خزانے ہمارے ہیں اور چابیاں کفار کے پاس ہے۔ پیٹرول ہمارا ہے، ریٹ امریکہ نکالتا ہے، اور سونا ہمارا ہے، مسلمانوں کی زمین سے نکلتا ہے، اس کے ریٹ جو ہے آپ کو یو کے نکالتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں آج ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو آج اسی لیے امت پریشان ہے۔ آج پریشان حال اسی لیے ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکالتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ضامین اور حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر کے غازی بنا کے لوٹاتے ہیں۔ یہ جہاد کے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیغمبر صحابی یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے زندگی دے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر میں جہاد کروں۔ تو اتنا افضلیت ہے، اللہ رب العالمین نے جہاد کی اتنی افضلیت جو ہے فرمایا ہے۔ آج ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، ان اعمال کو چھوڑ دیا، آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے مسلمان۔ اللہ کے حکم کو توڑا، دنیا نے ہم کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہے، لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ایک جانور ہے اس کی وقت ہے، مسلمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے اعمال، ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا، اس کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا، نہ اس کی طرف سوچ ہے، نہ خیال ہے، نہ سمجھ ہے۔ تو اسی لیے آج ہم پریشان حال ہیں، اسی لیے آج پریشان حال ہیں۔ جب تک مسلمان بیدار نہیں ہوں گے تب تک یہی حال ہوگا، جب تک مسلمان بیدار نہیں ہوں گے۔ اتنی افضلیت فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پہ جو کٹ لگتا ہے یا زخم جو لگتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اسی حالت میں اٹھائیں گے، اور اس کے جسم پہ لہو بہہ رہا ہوگا، اور جو ہے اس کے جسم میں لہو ہوگا، اور وہ لال رنگ ہوگا، خون کی طرح لال رنگ ہوگا۔ اللہ جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، نہ آج اس کی ہمیں سوچ ہے، نہ تربیت ہے، بلکہ اس کے نام لیتے ہوئے زبان کپ کپاتے ہیں، اور ڈر خوف ایک الگ طاری ہو جاتا ہے۔ حقیقت راستہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو ہے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ نے آدھا دودھ پیا اور آدھا دودھ حضرت عمر کو پلا دیا، آدھا دودھ حضرت عمر کو پلا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی عالم ہے تو عمر عالم ہے۔ تو اتنا بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمام صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی نے آ کے سوال کر دیا، بڑا عجیب سا سوال کر دیا۔ سمجھنے کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔
کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وقت بھی بہت قلیل ہے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، تو فرمائیں کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جہاد کے برابر ہو، جہاد کے برابر ہو۔ اب جہاد کا مجاہدے کا مسئلہ یہ بھی، نفس کا مجاہد کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد کرو، ہے جی، اور جو ہے اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ وہ اس جہاد کی بات نہیں کر رہا، وہ قتال والی جہاد کی بات کر رہے تھے صحابی کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جہاد سے زیادہ، جہاد کے برابر ہو، اگر ہم جہاد نہیں کرتے تو اس کے برابر ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ وہ پوری رات دن نوافل پڑھ رہا ہے، تو بھی مجاہد سے بڑا نہیں ہے، مجاہد سے بڑا یا مجاہد سے افضل نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نوافل کے ساتھ، متواتر نوافل پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھتا ہو، تب بھی مجاہد کے برابر نہیں ہے۔ اور روزہ بھی وہ روزہ نہیں ہے، ایسا روزہ رکھتا ہو کہ متواتر روزہ، کہ روزہ رکھا، افطاری کی، پھر روزہ رکھ لیا، بات سمجھے؟ جسے ہم فقیری روزہ کہتے ہیں نا، بہت سارے ساتھیوں نے رکھا ہے، عزیم نے بھی رکھا ہے 3 دن کا روزہ، 3 دن کا رکھ رہے ہیں، 4 دن کا روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ، متواتر، کچھ کھایا پیا نہیں۔ امیر صاحب نے 5 دن کا رکھا، تو جانے پہ 1 دن کا رکھا۔ تو مقصد یہ کہ متواتر روزہ، کہ روزہ رکھا اور افطاری کی، پھر روزہ رکھ لیا، تب بھی وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر عبادت کر رہا ہو اور مجاہدین سفر میں ہو، نکلا ہوا ہو، تب بھی اس کے، اگر کوئی رات بھر عبادت کر رہا ہو اور مجاہد سو رہا ہو، تو بھی اس سے افضل ہے۔ تو اتنا افضل اللہ نے جہاد کو بنایا ہے، اور اسی راستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو روح الامین جو ہے، جبریل علیہ السلام، پیغمبر کے علاوہ کسی کے پاس تشریف نہیں لاتے، وہی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی وہ تشریف نہیں لاتے ہیں۔ جب مجاہدین اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو جبریل امین خود اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، آپ بتائیں کہ روح الامین دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں مجاہدین کے لیے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مجاہدین کے لیے جہاد کے راستے میں۔ خندق کا واقعہ تھا، صحابی اللہ کے نبی کو فرمایا، مختصر بتاؤں وقت کم ہے، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ یہاں سے آپ خندق کھودتے ہیں اور آگ جلاتے، کفار نہیں آ سکیں گے، کفار نہیں آ سکیں گے۔ تو وہاں پہ خندق کھودا، آگ جلائی، تو اللہ کے نبی تشریف لے کے اپنے گھر میں، اور تشریف لے جا کے جو ہے انہوں نے کیا کیا، نہا کے باہر تشریف لے آئے، اپنے فوجی لباس اتار کے باہر تشریف لے کر آئے۔ تو آسمان سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ابھی اپنے لباس اتار دیے، ہاں جی، فوج کے جو لباس تھے وہ آپ نے اتار دیے، لیکن ہم نے ابھی تک اپنا لباس نہیں اتارا، فرشتے ابھی تک وہ جہاد کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو سوچے کتنا بڑا عمل ہے۔ آج اس عمل کو چھوڑا تو مسلمان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہاں جی، دل مردہ ہو گیا ہے، اور مردہ نہیں، مر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، مر چکا ہے، اور دل ایسا ہو گیا ہے کہ بس ایک بادشاہ تھا، وہ اس کو بولا کہ حضرت فلاں جگہ میں قبضہ ہو رہا ہے، فلاں لوگ جو ہے نا، فلاں ملک کا بادشاہ آ گیا، اس کو قبضہ کر رہا ہے،
اچھا جی کرنے دو، ہماری طرف تو نہیں آ رہا ہے. بولا حضرت وہ ابھی ہمارے طرف آ رہا ہے، بارڈر پہ آ گیا. بولا کوئی بات نہیں، بارڈر پہ آیا ہے، ابھی حملہ تھوڑی کیا. تو بولا حضرت ہمارے سرحد میں گھس گیا ہے. تو اس نے سرحد میں گھسا کچھ کیا تھوڑی، کھڑے ہوئے ہیں نا، کھڑے رہنے دو. تو وہ سرحد کو توڑ کے بادشاہ کے محل کو آ کے بادشاہ سو رہا تھا، خنجر مار کے ملک کو قبضہ کر لیا. آج مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے ہمیں نہیں ہوگا، غلط سوچ رہے ہیں. پوری دنیا کا کفر جاگ رہا ہے اور مسلمان سو رہا ہے. یہ آپ کے پوسٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا. آج جو فلسطین کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پوسٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنے کھیل کھیل چکے ہیں، یہ اپنی تیاری کر چکے ہیں. صرف کوئی تیاری اگر نہیں کیا ہوا ہو تو ایک مسلمان قوم ہے جس نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، خواب خرگوش میں سو رہا ہے. خواب خرگوش میں سو رہا ہے. سب نے تیاری کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ماریں گے، اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کس طرح مارو گے، مسلمان کو اس طرح ماریں گے. اور ہمارے نوجوان بچے ویڈیو گیم سے فارغ نہیں ہیں، ہے جی، نہ اپنے موبائل سے فارغ نہیں ہیں. ہم لگے ہوئے الگ دنیا میں، ہے جی، خواب خرگوش میں سو رہے ہیں. سائنٹسٹ کیا کر رہا ہے؟ ایک الگ دنیا میں ہے. جس نے دنیا بنائی اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. جس نے پہاڑ بنایا، گلیٹر بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنائے، وہ کتنا بڑا، اس کی سوچ نہیں ہے کہ یہ ستارہ کیوں ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح بنا ہوا ہے. اسی دنیا میں خواب خرگوش میں گم ہے. تحقیق کی دنیا میں اگرت گمے کہ نہیں گمے، زندگی گزر گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے. اسی طرح مسلمان اپنی دنیا میں گم ہے کہ میرے پاس بنگلہ ہو جائے، میرے چاچو کو اتنا بڑا بنگلہ ہے، میرے اتنا بڑا بنگلہ ہو جائے، اتنا بڑا کاروبار ہو جائے، ہے جی، میرے پاس یہ چیز آ جائے، میرے بھائی کے پاس یہ ہے، میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کیسے آ گیا، فلاں بندے نے یہ گاڑی خرید لی، میں کیسے نہیں خریدوں. اسی تب و دو میں لگا ہوا ہے اور اسی طرح مر جاتا ہے. نہ اس کو فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ تربیت ہے. اور میں صاف بتاؤں، آپ کے اس احتجاج سے کچھ نہیں ہونے کا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے موبائل پہ فلسطین کا فوٹو لگا رہے ہیں یا پوسٹنگ پہ پوسٹنگ چل رہی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں. سب سے پہلے راتوں کو اٹھ کے دعا کریں. دوسری، ان یہودی کی چیزیں استعمال نہیں کریں. سب سے زیادہ ان کو دھچکا یہ تو کر سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، میں یہ نہیں کہتا کہ جو چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑیں. اگر ان کے مشروب آپ نہیں پئیں گے مر تو نہیں جائیں گے. چلو دوائی ہے، آپ کی مجبوری ہے تو آپ لے لیں. تو کہنے مقصد جو چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑیں. معیشت کی تو تکلیف پہنچائیں ان کو. اگر یہ نہیں کریں گے تو سب چیزیں بیکار ہیں. ایک آدمی بولتا ہے یا اللہ یہودی کو نیست و نابود کر دیں، پھر بولتا ہے ان کی کولڈ ڈرنک لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، تو بول کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو چیزیں ان کی استعمال کر رہا ہے اور بدوا ان کو کر رہا ہے. کیسے ہوگا؟ اگر کوئی آپ کو دشمن ہے، اسے گھر کا کھانا کھائیں گے؟ کوئی کھائے گا؟ پتہ نہیں کیا ڈال کے دیا ہو. آج کل تو ویسے جادو کا دور ہے، ہر کوئی وہم میں. کوئی کسی گھر کے پاس لیمبو رکھتے تو فون آتے ہیں مجھے، حضرت میرے گھر کے پاس لیمبو تھا، دیکھیں کیا مسئلہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ دور ہے، تو پھر ہم اس کی چیزیں پی کے، ان کے کھانا کھا کے، ان کی چیزیں استعمال کر کے بدوا دیں تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے بدوا کا. تو ذرا سا غور و فکر کریں اور ہم اپنے اعمال کی فکر کریں. اور یہ جو راستہ ہے اللہ کے نبی کا، جو میں نے آپ کو فضائل بتائی، فضائل جہاد، اس پہ غور کریں اور تربیت کریں اپنے اولادوں کی. ایسا وقت آئے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا جہاد کیا ہے. ابھی سے دجال کے لوگ جو ہے بچے کے مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ 2 سینگ والے فوٹو دکھا رہے ہیں، 2 سینگ والے لائٹنگ آ گئی ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور 1 آنکھ والے ٹوپی ہے، 1 آنکھ والی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ابھی سے وہ دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ عجیب سا نہ لگے. جب دجال آئے تو اس کو اپنا سمجھے کہ ہاں یہ چیز تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے بچپن میں بھی، یہ اچھا آدمی ہے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جو آپ گیمز کھیلتے ہیں، سب سحر ہے، جادو ہے. آپ کو میں بتا دوں یہ بھی سحر ہے. انسان تباہ ہو جاتا ہے، دوسری دنیا میں غم ہو جاتا ہے، اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، عبادت کو.
حتیٰ کہ دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، رات رات گزر جاتے ہیں، زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو سب چیزیں سحر ہیں. اب آپ کو سمجھایا، اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ کی توفیق دے. اسی کی کوشش ہے، اس لیے ہم ضرب لگانے تاکہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے اور ہمیں اللہ کی بات اور رسول کی بات سمجھ میں آئے. سب قریب قریب آتے ہیں.